السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کون شخص ایسا ہوگا جو واقف نہ ہوگا؟ آج میں آپ کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی کچھ خصوصیات بتاؤں گا، ان کی شخصیت کا تعارف کراؤں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، اور وہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ بعض علماء نے ان کو مجتہد مطلق کے درجے میں رکھا ہے۔ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور علم دین آنے سے پہلے، بڑے عالم بننے سے پہلے وہ ایک عاشق تھے، اور ایسے ہی عام آدمی تھے اور گھومتے پھرتے تھے۔ ان کی زندگی کیسے بدلی اس کو میں بتاؤں گا، آپ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک کنیز پر، ایک خوبصورت لڑکی پر فریفتہ ہو گئے، اس کے عاشق بن گئے، اس کے گھر کے چکر لگانے لگے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اس کے گھر کے نیچے، دیوار کے نیچے ساری رات کھڑے رہے۔ سردی کا سخت موسم تھا اور ان پر برف باری ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب صبح کی اذان ہوئی تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی ہے، لیکن جب دن نکلا، صبح کی اذان کے بعد جب دن نکلنا شروع ہوا تو انہیں احساس ہوا۔ پھر ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ ابن مبارک، اے مبارک کے بیٹے، تو نے آج ساری رات ایسی چیز میں ضائع کر دی۔ اگر تھوڑی دیر بھی کوئی امام نماز کے اندر لمبی سورت پڑھ دیتا ہے تو تم شور و فغا کرنے لگتے ہو، لیکن آج تو نے ایک بے حیائی کے چکر میں اپنے مالک کو ناراض کر کے، اپنے خالق کو ناراض کر کے اپنی پوری رات ضائع کر دی۔ عبداللہ ابن مبارک کے دل میں اس چیز کا درد پیدا ہوا کہ میں پوری رات ایسے کھڑا رہا، پیروں کے سہارے برف میرے اوپر گرتی رہی۔ تو یہ احساس اندر سے پیدا ہوا، چنانچہ فوراً توبہ کی اور ساری زندگی عبادت میں مشغول رہے، اور ایسی توبہ کی، علم حاصل کیا، اور اتنے بڑے عالم بنے کہ دنیا میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں ہے کہ وہ 6 مہینے حدیث پڑھاتے اور 6 مہینے تبلیغ کے لیے سفر کرتے تھے، 6 مہینے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے تھے، اور 6 مہینے اپنے مقام پر رہ کر بچوں کو حدیث اور قرآن اور فقہ کی کتابیں پڑھاتے، مسائل سمجھاتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے محدث ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے زاہدانہ زندگی اور فقیہانہ زندگی گزاری ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا، جو ہے رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا، آخر کون سا گناہ ہوا ہے، بتا تو صحیح اے نوجوان۔ کہنے لگا کہ مجھے بتاتے میں شرم آتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا، جب تک بتائے گا نہیں توبہ کی طرف رہنمائی کیسے ہوگی؟ اس نے بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں تو ڈر گیا تھا کہ مجھے لگا کہیں تو نے کسی کی غیبت تو نہیں کر دی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مہمانوں کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور مہمانوں کی بہت زیادہ ضیافت کرتے تھے، اس لیے ان کی بیوی ان سے ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسی بیوی کس کام کی ہے جو دین پر خرچ کرنے میں اور مہمانوں پر خرچ کرنے میں اور پڑوسیوں پہ خرچ کرنے پہ ناراض ہوتی ہو، جو دین کے لیے مددگار نہ ہو بلکہ دین کے لیے آڑ بن رہی ہو۔ لہذا انہوں نے اس کے مہر کا انتظام کر کے اور اس کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ایک جگہ بیان کر رہے تھے، ایک بڑے سردار کی بیٹی بیان سن رہی تھی، اسے بڑا اچھا لگا، محسوس ہوا اسے کہ ایسے اللہ والے کے ہاں اگر میں خدمت کے لیے چلی جاؤں تو بہت اچھا ہوگا میرے لیے۔ اس نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ میرا عبداللہ ابن مبارک سے نکاح کر دیجئے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت اور پاکیزہ عورت عطا کی جس نے ساری زندگی ان کی خدمت کی، اور ان سے 3 بیٹے ہوئے عبداللہ ابن مبارک کے، جو بڑے عالم بنے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، عبداللہ ابن مبارک کے واقعے میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو جان کر اور اس کو سن کر انسان چاہے تو اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے زندگی بدلنے کے لیے ایک نمونہ کافی ہے، زندگی بدلنے کے لیے ایک احساس کافی ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی میں بار بار احساس ہوتا رہے گا اور بار بار زندگی میں تبدیلی آنے کے لیے راستے نکلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہر ایک کو گولڈن چانس دیتے ہیں بدلنے کا اپنے آپ کو، اور اللہ کے راستے پہ لگ جانے کا، اور منزل مقصود تک پہنچ جانے کا۔
اس لیے میرے دوستو بدلو اپنے آپ کو، بدلنا بہت ضروری ہے، اگر نہیں بدلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔